محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہے، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر اگر کیا وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ یہ جو آیت ہے وما محمد الا رسول، یہ جب احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی اور منافقین نے تانے دینا شروع کر دیے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہوتے تو قتل کیوں ہوتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یعنی پہلے بھی کئی رسول گزر چکے، کیا وہ زندہ ہے ابھی؟ کسی کا دنیا سے اٹھ جانا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ رسول نہیں تھے۔ تو بہت سے رسول، تم بھی جن رسولوں پر ایمان رکھتے ہو وہ تو دنیا سے گزر چکے ہیں نا، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور پھر یہی آیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوتے ہیں اور ان کے اوپر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ تلوار لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور میں اس کو جو ہے اس کی گردن اڑا دوں، اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہیں، روتے ہیں اور پھر مسلمانوں کے پاس آ کر انہیں کہتے ہیں وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں مگر اللہ کے رسول۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں ریہرسل کرا دی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور یہ آیت مجھے آج کے لیے بھی بہت سبق آموز لگتی ہے کہ آج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، میرے گھر میں ہوں، اس معاشرے کے اندر ہوں، تو ہمارا کیا حال ہو، اور اگر آج وہ نہیں ہے تو ہم کیا وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو کیا ہم دین چھوڑ بیٹھیں؟ کیا ہم دین کی پرواہ نہ کریں؟ کیا ہم شیطان کے پیچھے لگے رہیں؟ کوئی زیرو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے، جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا میں سے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ موت کا تعلق میدان جنگ سے نہیں ہے، اور یہی بات ایک مومن کو اور ایک مجاہد کو نڈر بناتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید ساری عمر جنگوں میں گزری، 100 سے زائد جنگیں لڑی انہوں نے، اور جسم کا کوئی ایک حصہ ایسا نہیں تھا جہاں تلوار کا یا نیزے کا زخم نہ لگا ہو، لیکن موت ان کو بستر پر آئی۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑی ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سے نگو نہیں ہوئے۔ ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ صبر جو ہے وہ کامیابی کی کنجی ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ نبی کے ساتھ مل کر بہت سے لوگوں نے جنگ کی ہے، نبی کے ساتھ مل کر انہوں نے کام کیا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ نبیوں کو اچھے ساتھی عطا کیے، کیونکہ یہ کام ایسا کام ہے جو اکیلے نہیں ہو سکتا، یہ ہم میں سے کوئی اکیلے نہیں کر سکتا، اس کے لیے اچھے ساتھیوں کا مل جانا بہت ضروری ہے۔ پروردگار ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے اور ہمیں اچھے ساتھی عطا فرما تاکہ ہم خوب تیرے دین کا کام کریں۔ ان کی دعا بس یہ تھی، اے ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور ہم کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ دعا کر رہے ہیں جنہوں نے انبیاء کی صحبت پائی اور ان کے ساتھ مل کر جانیں لڑائی۔ وہ کہہ رہے ہیں پروردگار ہماری کوتاہیوں سے سر پہ نظر فرما، ہم سے جو زیادتیاں ہوئی ہمیں معاف کر دے اور ہمارے قدموں کو جما دے۔ یہ وہ لوگ دعائیں کر رہے ہیں جنہوں نے انبیاء کے ساتھ مل کر محنتیں کی ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو اس قدر اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی کوتاہیوں کی رب سے معافی مانگیں۔ ہمیں کوتاہی تو کیا، ہمیں اپنی نیکیوں پر بھی رب سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہماری تو نیکیاں اس قابل نہیں ہیں کہ ہم انہیں رب کے دربار میں پیش کر سکیں۔ ہمارا تو استغفار اس قابل، ہمیں تو اپنے استغفار پر بھی استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ جس بے دھیانی
ईमानदारी के साथ हम वो इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे होते हैं कि जिसके अंदर ना कोई नदामत है, ना कोई शर्मसारी है, ना कोई आगे का प्लान है, ना बदलने का कोई अज़्म और इरादा रखते हैं। हमें तो अपने इस्तिग़फ़ार पर भी इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत है। आखिरकार अल्लाह ने हमको दुनिया का सवाब भी दिया और उससे बेहतर सवाब आखिरत भी अता किया। अल्लाह को ऐसे ही नेक अमल लोग पसंद हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम इन लोगों के इशारों पर चलोगे जिन्होंने कुफ्र की राह इख्तियार की, तो वो तुमको उल्टा फेर ले जाएंगे और तुम नामराद हो जाओगे। उनकी बातें गलत हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह तुम्हारा हामी और मददगार है, वो बेहतरीन मदद करने वाला है। अनकरीब वो वक्त आने वाला है जब हम उनके हक के दिलों में रोक बिठा देंगे, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के साथ उनको खुदाई में शरीक ठहराया, जिनके शरीक होने पर अल्लाह ने कोई सनद नाजिल नहीं की। उनका आखिरी ठिकाना जहन्नुम है और वो बहुत ही बुरी है वो क़यामगाह जो ज़ालिमों को नसीब होगी। अल्लाह ने ताईद और नुसरत का जो वादा तुमसे किया था वो तो उसने पूरा कर दिया। इब्तिदा में इसके हुक्म से ही तुम उनको कत्ल कर रहे थे। ग़ज़वा उहद याद कर लीजिए। मगर जब तुमने कमज़ोरी दिखाई और अपने काम में वहाँ इख्तलाफ किया और जो ही वो चीज़ अल्लाह ने तुम्हें दिखाई जिसकी मोहब्बत में तुम गिरफ्तार थे, यानी माले गनीमत, तुम अपने सरकार के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर बैठे, इसलिए कि तुम में से कुछ लोग दुनिया के तालिब थे और कुछ आखिरत की ख्वाहिश रखते थे। तब अल्लाह ने तुम्हें काफिरों के मुकाबले में बसपा कर दिया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे। और हक ये है कि अल्लाह ने फिर भी तुम्हें माफ़ी कर दिया, क्योंकि मोमिनों पर अल्लाह बड़ी नज़र इनायत रखता है। याद करो जब तुम भागे चले जा रहे थे, किसी की तरफ पलट कर देखने का होश तक तुम्हें न था और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें पीछे से पुकार रहे थे। उस वक्त तुम्हारी इस रविश का बदला अल्लाह ने तुम्हें ये दिया कि तुमको रंज पर रंज दिए, ताकि आइंदा के लिए तुम्हें सबक मिले कि जो कुछ तुम्हारे हाथ से जाए, जो मुसीबत भी तुम पर नाजिल हो, इस पर मलूल ना हो। अल्लाह तुम्हारे सारे अमाल से बाखबर है। रंज पर रंज दिए, गम बेगम, क्या है लफ्ज़ गम बेगम, यानी कितने गम थे। शिकस्त का गम, साथियों का गम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत का गम, आपकी नाफरमानी का गम, माले गनीमत के चले जाने का गम। अल्लाह ताला ने गमों पर गम दिए और ये बताया अल्लाह ताला ने कि जो मुसीबत तुम पर आती है उसमें तुम इतने डिप्रेशन में ना चले जाओगे, अपने आप को रहरास पे ना रख सको। तो गमों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। ये सबक है इसके अंदर के गमों को हावी ना होने दें। और गम आते हैं ना तो उसमें बासा औकात हमारी किसी कोताही का नतीजा होता है। ग़ज़वा उहद में भी ज़ाहिर है, उसमें भी पीछे एक नाफरमानी या एक कोताही थी जिसकी वजह से ये गम आया। तो जब गम आते हैं ना तो अपनी कोताहियों को तलाश करें, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें कि परवरदिगार हमारी कोताहियों से दरगुज़र करना। इस गम के बाद फिर अल्लाह ने तुम्हें से कुछ लोगों पर ऐसी इत्मीनान की सी हालत तारी कर दी कि वो उठने लगे, मगर एक दूसरा ग्रोह जिसके लिए सारी अहमियत बस अपने मफादी की थी, अल्लाह के मुतालिक तरह तरह के जाहिलाना गुमान करने लगा जो सरासर खिलाफ हक थे। ये लोग अब कहते हैं कि इस्लाम को चलाने में हमारा भी कोई हिस्सा है। इनसे कहिए किसी का कोई हिस्सा नहीं, सारे काम के इख्तियार अल्लाह के हाथ में हैं। दरअसल ये लोग अपने दिलों में जो बात छुपाते हैं इसे तुम पर जाहिर नहीं करते। इनका असल मतलब ये है कि अगर क़यादत के इख्तियारात में हमारा कुछ हिस्सा होता तो यहाँ हम न मारे जाते। इनसे कह दीजिए कि अगर तुम अपने घरों में भी होते ना तो जिन लोगों की मौत लिखी हुई थी वो खुद अपनी कत्लगाहों की तरफ निकल आते। और ये मामला जो पेश आया ये इसलिए था कि जो कुछ तुम्हारे सीनों में पोशीदा है अल्लाह उसे आजमा ले, और जो खोट तुम्हारे दिलों में है उसे छान दे। अल्लाह दिलों का हाल खूब जानता है। तुम्हें जो लोग मुकाबले के दिन पीठ फेर रहे थे उनकी इस लफ्ज़िश का सबब ये था कि उनकी बाज़ कमजोरियों की वजह से शैतान ने उनके कदम डगमगा दिए। अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया। अल्लाह बहुत दरगुज़र करने वाला और बरदबार है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, काफिरों की सी बातें ना करो जिनके अजीज़ और अकारिब अगर कभी सफ़र पर जाते हैं या जंग में शरीक होते हैं और वहाँ किसी हादसे से दो चार हो जाते हैं तो वो कहते हैं अगर वो हमारे पास होते तो ना मारे जाते और ना कत्ल होते। अल्लाह इस तरह की बातों को इनके दिलों में हसरत और अंदों का सबब बना देता है, वरना दरअसल मारने और जलाने वाला तो अल्लाह ही है। और तुम्हारे तमाम हरकत पर वही क्या है, निगरान है। तो क्या सिखाया जा रहा है कि ये ना कहें, काश ना कहें, अगर ऐसा होता तो वैसा हो जाता। इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मत कहो कि अगर मैं ऐसा करता तो वैसा हो जाता, लेकिन कहो कि अल्लाह की तकदीर यही थी, जो उसने चाहा
وہی ہوا. قدر اللہ وما شاء فعل، جو اللہ نے چاہا وہی ہوا. ٹھیک ہے. تو کاش جو ہے نا یہ دل میں حسرتیں پیدا کرتا ہے، اور حسرتیں انسان کی طاقت کو مفلوج کر دیتی ہیں، اور یہ تقدیر پر کمزور ایمان کی نشانی ہے. اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں. اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ، بہرحال تم سب کو سمٹ کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تند ہو اور سخت دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے. ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو، اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو. پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ کو وہ لوگ پسند ہے جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں. نرمی کی صفت کا یہاں بھی تذکرہ ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت بڑی کوالٹی تھی کہ آپ نرم مزاج تھے، اور اگر نرم مزاج نہ ہوتے تو لوگ آپ کے گرد جمع نہ ہو پاتے، لوگ چھٹ جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو آگ پر حرام ہو گیا یا آگ اس پر حرام ہو گئی؟ بتاؤں آپ کو میں بھی یہ حدیث سناؤں کہ وہ شخص جس پر آگ حرام ہو گئی یا وہ آگ پر حرام کر دیا گیا وہ کون ہے؟ ہر قریب کرنے والے، نرم ہوں اور آسانی کرنے والے. آسانی کرنے والا، نرم ہوں، قریب کرنے والا، یعنی مشکلات نہ لوگوں کے لیے پیدا کریں، مسائل نہ لوگوں کے لیے پیدا کریں، لوگوں کو اپنی تنگی اور درشتگی اور بد اخلاقی کی وجہ سے لوگوں کو دور نہ کریں. جو لوگوں کو قریب کرتے ہیں، جو لوگوں کے لیے آسانیاں کرتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر جہنم کی آگ حرام ہے اور جو جہنم کی آگ پر حرام ہے. اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ دے اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے تو اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہوگا. پھر ہر نفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہیں ہوگا. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو اس شخص کیسے کام کرے کہ اللہ کے غضب میں گھر گیا ہو، جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے. دو کردار اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ بتا دیے. ایک وہ ہے جو دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو دین کو مٹانے کے در پہ ہے. بظاہر محنت دونوں کر رہے ہیں لیکن دونوں کا انجام مختلف ہے. اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ فرق ہے، اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے. یہ بدرجہ یعنی ہم درجات عند اللہ، اللہ کے ہاں بڑے درجے، بہت فرق ہے، لیولز ہیں بہت سارے. جہنم کے بھی درجے ہیں، اس کے بھی لیولز ہیں، اور جنت کے بھی درجے ہیں. حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید جو شخص اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر دل کی گہرائیوں سے راضی ہو گیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. کیا ہے یہ؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جس نے یہ دل سے کہا، دل سے اس بات پر راضی ہو گیا تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کو یہ بات بڑی اچھی لگی، ہمیں بھی اچھی لگی ہے نا. کہنے لگے اللہ کے رسول یہی بات میرے سامنے دوبارہ ارشاد فرمائیے، میں دوبارہ سننا چاہتا ہوں. آپ نے پھر ایسا ہی فرمایا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ایک بات اور بھی ہے جس کی وجہ سے بندے کو 100 درجے عفت بخشی جاتی ہے، اور ہر 2 درجوں میں زمین اور آسمان جتنا فاصلہ ہے. کہا یعنی صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول وہ بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. یعنی جنت مل تو جائے گی صرف یہ کہہ دینے پر بھی کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. جو اس بات کو دل سے کہتا ہے جنت میں وہ بھی جائے گا. لیکن جنت کوئی ایک لیول نہیں ہے، جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان زمین اور آسمان جتنا فاصلہ ہے. تو اللہ کی راہ میں محنت کرنے والے، اللہ کے لیے جہاد کرنے والے، اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے صحیح کرنے والے یقیناً بلند درجوں کو پائیں گے. اللہم اجعلنا منہم. در حقیقت اہل
ایمان پر تو اللہ نے بہت احسان کیا کہ ان کے درمیان خود انہیں میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جس کی آیات میں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹھوکریں کھانے سے بچا لیا۔ اللہ نے ہمیں کتاب بھی دی اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا استاد بھی دیا۔ اور تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آئی ہے، حالانکہ جنگ بدر میں سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی مصیبت اکثر اپنی کسی غلطی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ کس کے اذن سے تھا؟ اللہ کے اذن سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون۔ وہ منافق جب ان سے کہا گیا او اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو، تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، اور اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی پر لڑنے گئے اور مارنے گئے ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ ان سے کہا اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے تو اسے ٹال کر دکھا دینا۔ یعنی نہ خود کام کرتے ہیں اور جو دوسرے کرنے جاتے ہیں ان کی بھی ٹانگیں کھینچتے ہیں کہ نہ جاتے تو اچھا تھا، نہ کرتے تو اچھا تھا۔ وہ کسی مچھیرے کا ایک واقعہ آتا ہے نا، کسی مچھیرے سے ایک آدمی نے کہا کہ تمہارا باپ کہاں فوت ہوا تھا، کیسے فوت ہوا تھا؟ اس نے کہا دریا میں۔ اس نے کہا تمہارا دادا کیسے فوت ہوا تھا؟ اس نے کہا دریا میں۔ تو اس نے کہا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ دریا میں تم مطلب کام کرتے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ باپ دادا بھی تمہارے اسی طرح فوت ہوئے تو تمہیں خوف نہیں آتا؟ اس نے کہا تمہارا باپ کیسے فوت ہوا؟ اس نے کہا بستر پر۔ دادا کیسے فوت ہوا؟ بستر پر۔ تمہیں بستر میں جاتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ یعنی موت تو آنی ہے، اصل چیز یہ ہے کہ خاتمہ ایمان کرو۔ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہے، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہے اور مطمئن ہے۔ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ رہے ہیں اور مطمئن ہے جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ رہے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ اچھا، ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بھائی جب احد میں شہید کر دیے گئے تو اللہ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں میں کر دیا، اور وہ پرندے کیا ہیں؟ جنت کی نہروں پر آتے ہیں، وہاں سے پھل کھاتے ہیں، پھر سونے کی قندیلوں میں لوٹ جاتے ہیں، اور وہ سونے کی قندیلیں عرش کے سائے میں لٹک رہی ہیں۔ اور جب انہوں نے وہاں کے کھانے پینے آرام اور راحت کے مزے دیکھے تو کہا کون ہے جو ہمارا یہ پیغام ہمارے بھائیوں تک پہنچا دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، ہمیں رزق دیا جاتا ہے تاکہ وہ جہاد سے بے رغبت نہ ہو جائے اور لڑائی میں بزدلی نہ دکھائیں۔ چنانچہ اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ وہ اللہ کے انعام اس کے فضل پر شادہ و فرحاں ہیں، ان کو معلوم ہو چکا کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں سے جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اچھا، یہ ابھی ہم نے جو غم بے غم کی تصویر دیکھی تھی کہ اتنی چوٹیں، انہیں خود بھی زخمی ہیں، اپنے آپ بھی خود بھی تکلیف میں ہیں، اپنے کسی کے بیٹے، کسی کے بھائی، کسی کا دوست، کسی کا والد شہید ہو چکا ہے، یعنی اپنے ساتھیوں کا بھی غم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا غم ہے، مال غنیمت چھن جانے کا، شکست کا غم، اتنی یعنی آپ کہہ لیجیے کہ ہر طرح سے جسمانی اور ذہنی دباؤ میں تھے۔ اور جب جنگ ختم ہوئی ہے اور کافر جو ہیں وہ وہاں سے چلے گئے اور کچھ دور جا کر کافروں کو خیال آیا کہ یہ ہم نے کیا کیا، یہ موقع تھا کہ ہم مسلمانوں کو پوری طرح بڑھیا پیٹ کر دیتے اور ختم کر دیتے، اور انہوں نے وہاں سے پلٹنے کا ارادہ کیا۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ واپس نہ پلٹ آئے، تو اتنے غموں کی کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ نکلو، یعنی ہمیں مقابلے کے لیے جمع ہونا ہے اور نکلنا ہے۔ یعنی ہم تو
آپ سوچیے کہ کہیں سیر کر کے انجوائے کر کے واپس آئے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ بڑے تھک گئے ہیں، اب ہم سے نماز بھی نہیں پڑھی جا رہی ہے. تو یہاں دیکھیے ان کی کیفیت اتنے غم، اتنے صدمے اور اتنے زخموں کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا ہے کہ نکلنا ہے، یعنی ابھی لاشیں پڑی ہیں جن کی تدفین کرنی ہے، ابھی اور کتنے زخم ہیں جن پر مرہم رکھنا ہے، لیکن چونکہ یہ نازک وقت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کیسے لبیک کہا اور کس طرح سے چل پڑے. تو ان کے جسم تو ٹوٹے تھے مگر ان کے حوصلے نہیں ٹوٹے تھے. ہمارے لیے بہت بڑے رول ماڈل ہیں، بہت بڑے رول ماڈل ہیں. ہم کس لیول پر ہیں؟ ہم زندگی تو فرعون کی طرح کے آرام اور آسائش اور نعمتوں میں گزارنا چاہتے ہیں، لیکن ہم انجام حضرت موسیٰ جیسا چاہتے ہیں. الذین قال لهم الناس، اور وہ کہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں، ان سے ڈرو. تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا. ہاں یہ تو ایمان والوں کی آزمائش تو ہوتی ہے نا. اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو یہ کلمہ یاد بھی ہوگا آپ کو، اس کو دہراتے رہا کریں، اس کو پڑھتے رہا کریں ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر غم میں، ہر خوف میں کہ کیا بنے گی. اس وقت یہ کلمہ ڈھارس دیتا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ابراہیم علیہ السلام بھی جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے یہی کلمہ ان کی زبان پر تھا. آخرکار اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا کو چلنے کا شرط انہیں حاصل ہو کہ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. یعنی وہ گئے اور جب کفار کو پتہ چلا کہ مسلمان بھی اس طرح سے یعنی جمع ہو کر نکلے ہیں تو ان کی ہمت ٹوٹ گئی اور وہ واپس چلے گئے. لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اللہ کی راہ میں نکلے تھے زخموں کے باوجود انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا، انہیں کوئی وہاں جا کر جنگ نہیں لڑنی پڑی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا شرف مل گیا، نیکی کے راستے میں نکلنے کا شرف مل گیا، اللہ کی رحمت، اللہ کے سے اجر کے ساتھ واپس پلٹے. یعنی لگ تو یہ رہا تھا کہ اتنے زخمی ہیں اور اتنے تھوڑے ہیں، یہ جو جا رہے ہیں تو یہ بچ کر نہیں آئیں گے. لیکن کیسے لوٹے؟ اللہ کی نعمت کے ساتھ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمتوں کے ساتھ. بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو صرف جذبہ چاہیے ہوتا ہے، بعض اوقات صرف اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میری بندی، یعنی مشکل آتی ہے، آپ نے ایک ارادہ کیا میں نے نیکی کا کام کروں گی، پھر کوئی مشکل آ جاتی ہے تو یہ مشکل اس لیے آتی ہے کہ اللہ ہمیں ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ نیکی کے معاملے میں سنسیئر ہے کہ نہیں، مخلص ہے کہ نہیں، سنجیدہ ہے کہ نہیں. مسئلہ صرف دیکھنا چاہتے ہیں. وہ کوئی بہت بڑی آزمائش نہیں ہوتی، وہ بعض اوقات بس ایسے ہی غبارے میں ہوا ہوتی ہے جو نکل جاتی ہے. تو یہاں ان کا معاملہ ہمارے سامنے رول ماڈل موجود ہے کہ وہ نکلے لیکن ان کے اوپر الحمدللہ کوئی ایسی آزمائش نہیں آئی. اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خام خواہ ڈرا رہا تھا. لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا بلکہ مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو. شیطان کی صحبت میں سکون نہیں ہے، خوف ہی خوف ہے، ڈر ہی ڈر، فلاں کیا کہہ دیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو شیطان کی صحبت میں خوف ہی خوف ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کریں گے، اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. اللہ کا ارادہ یہ ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے. یعنی وہ کیا ہے کہ پھونکوں سے یہ چراغ مجایا نہ جائے گا. جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں. ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے. یعنی یہ جو عمر لمبی، یہ مہلت کا مل جانا، یہ پکڑ کا نہ ہونا، یہ کب اچھا ہے اور کب اچھا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی عمر لمبی اور عمل اچھے ہو. پھر عرض کیا گیا کہ بدترین کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی عمر لمبی اور عمل خراب. تو ڈھیل کا مل جانا، مہلت کا مل جانا، زندگی کا دراز ہونا اگر اچھے عملوں کے ساتھ ہے، اگر نیکیوں کے ساتھ ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر عمر ہے اور نیکیاں نہیں ہیں تو اس سے بری بات اور کوئی نہیں.
اللہ مومنوں کو اس حال میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو۔ وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کرے۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تم اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تمہیں بڑا اجر ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بات کہہ دی کہ مشکل حالات میں اصلیت کا پتہ چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کھرا کھوٹا الگ کرنا چاہتے ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہے کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا توپ بن جائے گا۔ زمین اور آسمانوں کی میراث تو اللہ ہی کے لیے ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے۔ سب چھوڑ جائیں گے، اللہ آخر میں اللہ ہی وارث ہے ساری چیزوں کا۔ کنجوسی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے گلوں کا توق بن جائے گا، جو دولتیں وہ کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ شح یعنی دلوں کی تنگی اور یہ جو بخیلی ہے، یہ اور ایمان یہ کسی مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایک انسان مسلمان بھی ہو اور بخیل بھی ہو، اللہ پہ ایمان بھی رکھتا ہو اور بخل بھی کرتا ہو، تو یہ دو باتیں کسی ایک شخص میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والہرم والبخل واعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات۔ تو بخیلی سے اللہ کی پناہ مانگا کرے، سستی سے کاہلی سے اللہ کی پناہ مانگا کرے، اللہ ہمیں ساری بری خصلتوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ان کی یہ باتیں ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے جو پیغمبروں کو وہ ناحق قتل کرتے رہے وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں سخت ہے۔ جب فیصلہ آ جائے گا ہم ان سے کہیں گے لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو۔ اتنی بڑی جسارت ہے، اتنی بڑی گستاخی ہے کہ کہتے ہیں کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کے راستے میں قرض دے؟ اب قرض عام طور پر معاشرے میں یہی ہوتا ہے نا کہ قرض مانگنے والا ضرورت مند ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، اور قرض دینے والا مالدار ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جی اللہ معاذ اللہ محتاج ہے اور ہم دولت مند ہیں۔ تو بہت بڑی گستاخی اور بہت بڑی جسارت جو اللہ کے بارے میں انہوں نے کی۔ اور یہاں پھر وہ ذکر آ گیا، گویا انفاق کا ذکر آ گیا کہ جذبہ جہاد اور جذبہ انفاق یہ دونوں بہت ضروری ہیں۔ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں، جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آپ کھا لیں، ان سے کہیے کہ تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت رسول آ چکے جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو۔ پھر اگر ایمان لانے کے لیے شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ اچھا وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جب تک رسول ایسا موضوع نہ دکھائے، وہ قربانی کرے اور غیب سے آگ اگر کھا لے، کیونکہ پچھلے زمانوں میں ایسا ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے نبی جو یہ معجزہ لائے تھے پھر ان کے ساتھ تم نے مخالفتیں کیوں کی؟ اور اس میں ایک علامت یا ایک پیغام میرے اور آپ کے لیے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ متقین کی قربانیاں قبول کیا کرتے ہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، انہی کی قربانیاں اللہ قبول کیا کرتے ہیں۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول آپ سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو آخر کار مرنا ہے، اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ نہیں یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے۔ موت کا تذکرہ، موت آنا طے ہے، کوئی اور چیز طے ہے یا نہیں طے؟ یہ چیز طے ہے کہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، میں نے اور آپ نے دنیا سے چلے جانا ہے۔
کوئی بھی آپ کہہ لیجیے دنیا میں انسان ایسے مختلف مذاہب کے لوگ جو ہیں گزرے ہیں یا موجود ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، جنہوں نے نبیوں کا انکار کیا، جنہوں نے آخرت کا انکار کیا، یہ بڑی بڑی حقیقتوں کو جھٹلایا، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو کبھی کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ بات ہر ایک جانتا ہے اور ہر ایک مانتا ہے کہ مرنا جو ہے وہ طے ہے۔ تو اصل عقل مندی کیا ہے؟ اس موت کے بعد کی زندگی کے لیے کیا کیا جائے؟ پلان کیا جائے۔ اچھا ایک بات آپ سے کہتی ہوں، شیئر کرنا چاہ رہی تھی میں کہ میں نے خواب دیکھا، چند دن پہلے کی بات آپ سے کرتی ہوں۔ خواب میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ قبرستان ہے، اور قبرستان کی کیفیت کچھ ایسے ہے جیسے کوئی بہت اجاڑ اور بیابان قسم کا قبرستان ہے، یعنی اس میں ایک خاتون کی قبر ایسے ہے کہ وہ خاتون اس قبر کے اندر پوری نہیں آ رہی ہے، یعنی اسے دفن کرنے کی وہاں کوشش کی جا رہی ہے، اس کا باقی دھڑ تو آتا ہے لیکن سر پورا نہیں آتا، یعنی تنگ ہے قبر۔ پھر اسی طرح ایک اور قبر ہے کہ جس میں سے یعنی جیسے بہہ جاتی ہے نا قبر اور کچھ حصہ میت کا دکھ رہا ہوتا ہے، تو اس طرح سے وہ سارا ہی قبرستان بہت ہی اجاڑ اور بہت ہی اس طرح سے ہے۔ اور میں کہتی ہوں کچھ لوگوں سے، مجھے نہیں معلوم لیکن آپس میں ہم بات کرتے ہیں کہ ہم مل کر نا اس کو ٹھیک کرتے ہیں، اور یقین جانیے کہ تھوڑی دیر بعد وہ قبرستان لش پش تھا، یعنی وہ ہر قبر جو ہے اس کے اوپر آپ کہتے ہیں گرین، جیسے وہ نہیں کہیں گرین سبزہ ہے، کہیں سرخ پھول ہے، کہیں، تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ سارا قبرستان جو ہے نا وہ لش پش کر رہا ہے، اور وہ جو خاتون قبر میں پوری نہیں آ رہی تھی اس کی قبر بھی وسیع ہو گئی اور وہ بھی پورے اطمینان کے ساتھ پوری اس کے اندر آ گئی۔ بہت ہی خوبصورت منظر میری آنکھوں میں بھی وہ ہے کہ جو میں نے چند دن پہلے دیکھا کہ وہ قبریں جو کہ اجاڑ تھیں، جو بیابان تھیں، جو تنگ تھیں، الحمدللہ مل کر ٹیم ورک سے کام کرنے سے وہ قبریں لش پش ہو گئی، وہ جنت کے باغ بن گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی محنتوں کو بھی قبول کرے اور ہم سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ آپ کا خواب سچا ہی ہوا نا، آپ یہی کوشش کر رہی ہیں کہ ہم سب کی درست کر دیں، اپنے لیے بھی یہی کوشش ہے اور باقی سب کے لیے بھی۔ تو یہ بھی ہے اس کے اندر کہ اکیلے کوئی نہیں کر سکتا، اکیلے نہیں ہو سکتا یہ کام، اور یہ ہم سب کی بہتری کا کام ہے نا۔ میری اور آپ کی قبریں سنوریں گی، اس کی تنگی سے ہم نجات پائیں گے، اس کی ویرانی سے، اس کی وحشت سے ہم نجات پائیں گے اگر ہم مل کر اس کام کو انشاءاللہ تعالیٰ اچھے سے کر لیں گے۔ تو ہم اپنی قبریں بھی سجائیں گے اور دوسروں کی قبریں بھی سجائیں گے۔ جماعت پر اللہ کا ہاتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی موت کا اکثر تذکرہ کیا کرو۔ موت کو یاد رکھنا اور موت کے لیے تیار رہنا یہ بہت ضروری ہے، اور مسلمان تو اپنے لیے نہیں صرف فکر مند ہوتا نا، تو دوسروں کے لیے بھی اسی طرح فکر مند ہوتا ہے۔ مسلمانوں تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، اور اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رکھو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا، مگر انہوں نے کتاب کو اسے کچھ ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ میں بہت سوچتی رہی میں خواب سناؤں کہ نہ سناؤں کہ نہ سناؤں۔ پھر میں نے رات کو کوئی حدیث پڑھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا تذکرہ تھا کہ آپ صحابہ کو اپنا خواب سنا رہے تھے، تو میرے اس کا مطلب ہے کہ کوئی خواب جو ایسے اصلاح کا ہو تو سنا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تمہیں لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو، وہ اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے، حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی ساکھ میں غور و فکر کرتے ہیں۔
وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس سے کہ اب کام کرے، بس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو کون سی کوالٹی بتائی گئی یہاں پر؟ اللہ کا ذکر کرنا، بیٹھے کھڑے ہر حال میں، یعنی یہ تین کیفیات ہوتی ہیں، انسان لیٹا ہوا ہے یا بیٹھا ہوا ہے یا کھڑا ہے، تو تینوں کیفیات میں اللہ کو یاد کرتے رہنا یہ مومنین کی صفت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کی مثال جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ جو یاد کرتا ہے وہ زندہ، جو نہیں یاد کرتا وہ دراصل مردہ ہے۔ پھر غور و فکر کی بات آ گئی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کی جو عبادت تھی نا وہ غور و فکر کرنا تھا، یعنی ان کی عبادتیں ہم سوچتے اچھا کوئی وہ تہجدیں بہت پڑھتے ہوں گے، یقیناً پڑھتے ہوں گے، لیکن ان کی اصل عبادت جو تھی وہ غور و فکر کرنا تھا۔ اور حسن بصری ہی فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کا غور و فکر رات بھر کے قیام سے افضل ہے۔ آپ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں نا، اپنے اندر جھانکتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، کسی نیکی کا پلان بناتے ہیں اپنے آپ کو بدلنے کا، وہ چند لمحے ہی ہوتے ہیں، اور وہ چند لمحے آپ کی پوری زندگی کو کتنا قیمتی بنا دیتے ہیں۔ تو وہ رب کے نوافل جو ہے وہ شاید اتنا میرے اور آپ کے اندر تبدیلی نہیں لاتے جتنا غور و فکر جو ہے وہ میرے اور آپ کے اندر تبدیلی لایا کرتا ہے۔ عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر میں زبان چلانا اچھا ہے اور غور و فکر کرنا افضل عبادت ہے، یعنی جو بہتر عبادت غور و فکر کرنا ہے۔ تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دوزخ پر آپ دیکھیں، دوزخ کی آگ پر رب کی قدرت کس طرح کی ہے کہ وہ جلائے گی بھی اور مارے گی نہیں، یعنی اس میں انسان جلے گا لیکن مرے گا نہیں۔ یہ اس آگ پر اللہ کا کیسا کنٹرول ہے کہ جیسے رب چاہتا ہے ویسے وہ سزا دے گی۔ مالک ہم نے پکارنے والے کو سنا، یہ آیت بہت خوبصورت ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، مالک ہم نے پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا، بس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم نے ہیں انہیں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ تو کتنی پیاری بات ہے کہ مومن اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے کہ میری زندگی پتہ نہیں کس طرح سے کس ڈگر پر جا رہی تھی، کیسی لمحیات تھی، کیسی بے مقصد زندگی تھی، کتنے گناہوں میں پڑی ہوئی تھی، اور ہم نے یہ سمجھا کہ دولت بنانا یہی عقل مندی ہے، گھر کو سجانا یہی عقل مندی ہے۔ تو کسی نے ایسے میں پکارا، کسی نے ندا دی، ہم نے سنی اس کی ندا، وہ ایمان کی طرف دعوت دے رہا تھا، وہ قرآن کی طرف بلا رہا تھا، اور ہم نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا، ہم نے مان لیا۔ بلانے والے بھی بڑے خوش نصیب اور بلانے والے کی دعوت پر لبیک کہنے والے بھی بڑے خوش نصیب، اور خاص طور پر یہاں ان خوش نصیبوں کا ذکر ہے جنہوں نے پکارنے والے کی پکار کو سنا اور لبیک کہا اور وہ آ گئے، وہ دعوت پر آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پکارنے والا بنا دے، ہمیں پکار پر لبیک کہنے والا بنا دے۔ خداوند جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کا خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ ہمیں ہر وقت دنیا کی رسوائی کی فکر رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر کیا دکھا رہے ہیں، مومن کیا کہتے ہیں، پروردگار قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ یہاں تو رسوائی اگر ہوگی تو چند لوگوں کے سامنے ہوگی، اور وہاں تمام دنیا کے انسانوں کے سامنے، وہاں انبیاء کے سامنے، وہاں شہداء کے سامنے جنہوں نے جانیں قربان کر دی، اور وہ ہماری حرکتوں کا کیسی رسوائی ہے، کیسی رسوائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اپنے اساتذہ کے سامنے، اپنے بڑوں کے سامنے، اپنے طالب علموں کے سامنے رسوا ہونا کتنی بڑی رسوائی ہے۔ اللہ ہمیں آخرت کی رسوائی سے اور دنیا کی رسوائی سے بھی اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہم اجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ فاستجاب لهم ربهم، جواب میں ان کے رب نے فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، اور مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے، جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے، ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ ان کی جزا ہے اللہ کے یہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔
اب یہ وہ قبول ہو جانے والی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ مجھے اور آپ کو سکھائے ہیں نا، یہ قبول ہو جانے استجاب لہم، ان الفاظ میں رب سے مانگے، یہ وہ الفاظ ہیں جن الفاظ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ مانگے جانے والی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ اللہ نے وہ الفاظ سکھا دیے جو اخلاص کے ساتھ مانگو اللہ دامن بھر دیتا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا مرد ہو یا عورت دونوں اللہ کی مخلوق ہے، دونوں کا خدا ایک ہے، نہ مرد ہونا کوئی فضیلت کی بات ہے، نہ عورت ہونا کوئی گناہ کی بات ہے۔ عمل کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، اجر کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں دیکھیں مانگنے والے نے اپنے ایمان کی بنیاد پر بخشش کی دعا مانگی ہے، اپنے ایمان کی بنیاد پر، لیکن جو رب ہے جو عطا کرنے والا ہے اس نے ان کے ایک ایک عمل کا ذکر کیا ہے اور اس کی قدردانی کی۔ مانگنے والا کہہ رہا ہے پروردگار ہم ایمان لے آئے بس، اور پھر باقی میں قصوروں سے معاف کر دیں، خطاؤں سے معاف کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، ہے نا، یعنی انہوں نے کتنی محنتیں کی ہیں، ہجرتیں کی ہیں، اللہ کے راہ میں نکالے گئے ہیں، ستائے گئے ہیں، مارے گئے ہیں، انہوں نے مارا ہے، وہ مرے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو مانگنے والے کے اندر عاجزی اور عطا کرنے والے کی قدردانی دیکھیے، سبحان اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی جنت پھر تمہیں اسی دھوکے میں نہ ڈالیں، یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی حیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامرگی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے تمہیں بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ سورہ نساء مدنی سورت ہے، آپ دیکھیں قرآن میں کوئی سورہ رجال نہیں ہے لیکن سورہ نساء ہے، ٹھیک ہے، اور اس سورت کے اندر چونکہ خاص طور پر عورتوں کے بارے میں احکامات ہیں اس لیے اس کا نام سورہ نساء ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں میں سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، یقیناً جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ تو یہ جو آیتیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ نساء کی، یہ آیت نکاح میں پڑھی جاتی ہے، خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے، اور یہاں تقویٰ سے بات کو شروع کیا، گویا سارے معاشرتی مسائل کا حل جو ہے وہ تقویٰ میں ہے، اور تقویٰ کیا ہے؟ پھونک پھونک کر قدم رکھنا، یہ تقویٰ ہے، اپنے آپ کو مشکوک چیزوں سے بچانا، ٹھیک ہے۔ اور معاشرے کے بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر دے، اس کا حق مار دے۔ تو متقی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بڑا نمازی ہے، اس کی داڑھی بڑی لمبی ہے، یا وہ پردہ کرتی ہے، بڑی روزے دار ہے، بلکہ تقویٰ ایکچولی معاملات میں دکھتا ہے، کردار میں دکھتا ہے، گفتگو میں دکھتا ہے۔ اور ساری مخلوق کیا ہے؟ اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو اپنی مخلوق میں سے کون زیادہ پیارا ہے؟ جو اس کے کنبے کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ اور ہمارا دین تو جانوروں تک سے اس نے سلوک کی تاکید کرتا ہے، اور کہاں انسان؟ تو میاں بیوی، ساس سسر، یہ نند ہے، یہ بھابھی ہے، یہ چاچی ہے، یہ ممی ہے، یہ پھپھو ہے، یہ خالہ ہے، یہ سارے رشتے، یہ سب رشتے نبھانا، یہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا،
دین مجھے اور آپ کو یہ سکھاتا ہے اور دین ہم سے یہ چاہتا ہے. اور چونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا, سب کا خالق اللہ ہے, اور کوئی اور رشتہ نہ بھی ہونا تو یہی رشتہ کافی ہے کہ ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. یہی رشتہ جو ہے وہ حسن سلوک کے لیے کافی ہے. تو رشتے بگاڑنے سے پرہیز کریں, اور صلہ رحمی ان اعمال میں سے ہے جو جنت لے جانے کا باعث بنے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے, عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا, اور آپ کے وہ مبارک کلمات جو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں نے سنے وہ یہ تھے کہ اے لوگوں, سلام کو پھیلاؤ, کھانے کھلاؤ, رحم کے رشتوں کو جوڑو, اور راتوں میں قیام کرو جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں, تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. تو پہلا میسج مدینہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ محبتوں کو عام کیجئے, رشتوں کو جوڑیے, کھانے کھلائیے, سلام میں پہل کیجئے, اور رات میں اللہ کے حضور عارضی اختیار کر لیجیے. تو یہ وہ چیز ہے, یہ وہ میسج ہے اسلام کا جو سب سے پہلا میسج ہے اور سب سے ضروری بات ہے. یتیموں کے مال ان کو واپس کر دو, اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو, اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ نہ ملا کر کھا جاؤ, یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اگر تم یتیموں کے ساتھ انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تمہیں پسند آئے ان میں سے 2-2, 3-3, 4-4 سے نکاح کر لو. اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو, یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں رہی ہیں. بے انصافی سے بچنے کے لیے زیادہ قریب میں سوال ہے. اچھا, ایک تو یہاں یتیموں کا تذکرہ ہے کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے, اور یتیم اور عورت معاشرے کے اندر یہ دو طبقات ایسے ہیں جو نسبتاً ان کو کمزور ہیں, اور ان کو کمزور سمجھ کر لوگ ان کا حق دبا جاتے ہیں, ان کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں. تو کمزوروں کا وکیل اور کمزوروں کا سرپرست اور کمزوروں کا آپ کہہ لو پشتیبان کون ہے؟ خود اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, اور مال یتیم کو اللہ تعالیٰ نے گویا آپ کہہ لیجیے ایک تقدس کا درجہ دیا ہے کہ یہ بڑی حرمت والا مال ہے, یہ جو ہے اس کو مس ہینڈل نہیں کیا جائے گا, اس کے ساتھ کوئی گڑبڑ نہیں کی جا سکتی. یہ مال یتیم ہے, یہ یتیم کا حق ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یتیم تھے, یاد رکھنا چاہیے ہمیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے. تو یتیم کی عزت کے لیے اور یتیم کی حرمت کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کا سرپرست جنت میں اس طرح ہوں گے. پھر آپ نے اپنی شہادت کی اور درمیانی انگلی ذرا سی کھول کر اس طرح سے اشارہ کیا. اور پھر یہاں ایک سے زائد نکاح کا بھی تذکرہ ہے. تو قرآن جو ہے وہ ہر دور کے لیے اور ہر قوم کے لیے قیامت تک کے لیے دستور حیات ہے. یہ ایک اجازت ہے, یہ ذہن میں رہے, اجازت ہے, رخصت ہے, یہاں حکم نہیں دیا جا رہا. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو دوسرا نکاح ہے یہ اس بات سے مشروط نہیں ہے کہ پہلی بیوی اگر بیمار ہے, بانجھ ہے, بوڑھی ہے, یہ وجہ نہیں ہے. ان میں سے کوئی وجہ بھی نہ ہو تو مرد دوسرا نکاح جو ہے وہ کر سکتا ہے. شرط جو ہے وہ عدل کی شرط ہے. اور مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس آیت کو دھمکی کے طور پر نہ استعمال کریں, اور پورے قرآن کو چھوڑ کر وہ صرف اسی ایک آیت کو لے کر نہ کھڑے ہو جائیں. اور عورتوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اللہ کے حکم پر اعتراض نہ کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے کسی حکم پر اعتراض کرنے سے ان کی ساری زندگی کی نیکیاں اور عبادتیں ضائع نہ ہو جائیں. اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو, اور بتا لو خود اپنے خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو. اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو, نہ سمجھ نہ تجربہ کار لوگوں کے حوالے نہ کرو. البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو, انہیں نیک ہدایت کرو. اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائے. کہ اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے. یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگار
सामने, और जो गरीब हो वो मालूम तरीके से खाए कि जब उनके माल उनके हवाले करने लगो तो लोगों को इस पर गवाह बना लो, और हिसाब लेने के लिए अल्लाह काफ़ी है। मर्दों के लिए उस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और रिश्तेदारों ने छोड़ा हो, और औरतों के लिए भी उस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और रिश्तेदारों ने छोड़ा हो, और थोड़ा हो या बहुत, और ये हिस्सा अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है। जब तकसीम के मौके पे कुंबे के लोग और यतीम और मस्कीन आए तो इस माल में से उनको भी कुछ दे दो, और उनके साथ भले मानसों की सी बात करो। लोगों को इस बात का ख्याल करके डरना चाहिए कि अगर वो खुद अपने पीछे बेबस औलाद छोड़ते तो मरते वक्त उन्हें अपने बच्चों के हक में कैसे कुछ अंदेशे लाहक होते। बस चाहिए कि वो खुदा का खौफ करें, रास्ते की बात करें। जो लोग जुल्म के साथ यतीमों के माल खाते हैं, दर हकीकत वो अपने पेट किससे भरते हैं? आग से, और वो जरूर जहन्नुम की भड़कती हुई आग में झोंके जाएंगे। तुम्हारी औलाद के बारे में अल्लाह तुम्हें हदायत करता है। अब ये वरासत के अहकाम हैं जिन्हें इल्मुल फराइज़ भी कहते हैं, और वरासत का ये हुक्म क्या है, तफसील है यहाँ पर। मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। यहाँ आप देखिए कि मीरास में किसका जिक्र किया गया? मर्दों का भी हिस्सा है, औरतों का भी हिस्सा है। और अगर तुमने मर्द का हिस्सा देखना है कि वो कितना है, तो बेस बनाई औरत के हिस्से को। 2 औरतों को जो हिस्सा दोगे, यानी पहले इसका मतलब है कि औरतों को का तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2 औरतों को जो दोगे वो 1 मर्द को दोगे। तो मीरास जो कानून अल्लाह ताला, इसमें बहुत सारी हिकमतें हैं, इसमें बहुत खैर बरकत है। और आप देख सकते हैं कि एक औरत जिसके ऊपर ना कफादत की जिम्मेदारी है, फिर ना नफके की, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी और बोझ नहीं है, वो अपने बाप से भी मीरास पाती है, अपने शौहर से भी मीरास पाती है, अपने बेटे से भी मीरास पाती है। हालांकि उसके ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है कि वो कफील हो और वो निगरान और सरपरस्त हो, और उसके बावजूद उसे जो है वो हिस्सा दिया गया, और मर्द से आधा हिस्सा जो है वो उसको दिया। और मर्द चूँकि कफील है, सरपरस्त है, जिम्मेदार है, उसने सारा निज़ाम को चलाना उसकी जिम्मेदारी है, इसलिए उसका हिस्सा जो है औरत से दोहरा रखा गया। अगर मैयत की वारिस 2 से ज़्यादा लड़कियां हों तो इन्हें तरके का 2/3 दिया जाए, और अगर एक ही लड़की वारिस हो तो आधा तरका उसका है। अगर मैयत साहिब औलाद हो तो उसके वालिदैन में से हर एक को तरके का 6ठा हिस्सा मिलना चाहिए, और अगर वो साहिब औलाद ना हो और वालिदैन ही उसके वारिस हो तो माँ को 3रा हिस्सा दिया जाए। और अगर मैयत के भाई बहन भी हो तो माँ 6ठे हिस्से की हकदार होगी। और ये सब हिस्से उस वक्त निकाले जाएं जब वसीयत जो कि मैयत ने की हो पूरी कर दी जाए, और कर्ज जो उस पर हो वो अदा कर दिया जाए। वसीयत कितने तक की जा सकती है? मैक्सिमम 1/3 की। वरना क्या है? 1/4। बेहतर ये है कि 1/4 की वसीयत आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, और बाकी जो है वो जैसे रब ने ये कानून दिया है उसके मुताबिक तकसीम होगी, लेकिन किसके बाद? उस वसीयत के पूरा किए जाने के बाद, और अगर कर्ज मैयत के ऊपर हो तो वो अदायगी के बाद। और तजहीज़ और तकफीन का भी जो अखराजात आते हैं, और फिर जैसे हज की बात पीछे हमने पढ़ी, अगर उनका हज रहता है वो भी उसमें से अदा किया जाएगा, तो बाकी जो चीज़ है वो तकसीम की जाएगी। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी औलाद में कौन बलिहाज नफ़ा तुमसे करीब तर है, यानी हम नहीं जानते, अल्लाह जानता, लिहाजा अल्लाह की तकसीम पर राजी हो जाओ। ये हिस्से अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं, और अल्लाह यकीनन सब हकीकतों से वाकिफ और सारी मसलहतों का जानने वाला है। तुम्हारी बीवियों ने जो कुछ छोड़ा हो उसका आधा हिस्सा तुम्हें मिलेगा अगर वो बे औलाद हो, वरना औलाद होने की सूरत में तरके का 1/4 हिस्सा तुम्हारा है, जबकि वसीयत जो उन्होंने की हो पूरी की जाए और कर्ज जो उन्होंने छोड़ा हो अदा कर दिया जाए। यानी खातून भी माल की मालिक होगी, वो भी माल रखती है, हो सकता है उसको विरसे में मिला हो, जेवरात हो, मेहर हो, या वो जॉब करती हो, कमाती हो, तो वो भी अपने माल, अगर उसका माल है तो उस माल की मालिक है। जिस तरह मर्द की विरासत तकसीम हो रही है उसका भी कायदा और कानून यहाँ बता दिया। और वो तुम्हारे तरके में से 1/4 की हकदार होगी अगर तुम बे औलाद हो, वरना साहिब औलाद होने की सूरत में उनका हिस्सा 8वां होगा। बाद इसकी जो वसीयत तुमने की हो वो पूरी कर दी जाए, और जो कर्ज तुमने छोड़ा हो वो अदा कर दिया जाए। अगर वो मर्द या औरत जिसकी मीरास तकसीम तलब है वे औलाद भी हो और उसके माँ बाप भी जिंदा ना हो, मगर इसका एक भाई या एक बहन मौजूद हो, तो भाई और बहन
ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. یہاں آپ دیکھیں کہ مرد اور عورت کو دونوں کو ایک جیسا حصہ مل رہا ہے، اس میں کوئی مرد عورت ہونے کی وجہ سے کوئی کمی بیشی نہیں ہے. اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے ایک تہائی میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو وہ پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کیا جائے، بے شرط ہے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو. اور وصیت میں ضرر رسانی کیا ہے کہ کسی حقدار کو خواہ محروم کرنے کے لیے کسی ایسے قرض کا اپنے اوپر اظہار کر دے کہ میں نے ان سے قرض لیا تھا تاکہ ان کو ذرا زیادہ پیسے چلے جائیں. کسی بھی اس قسم کی کوئی جو ہے وہ ضرر رسانی اور کوئی دھوکہ اور کوئی غلطی اس کے اندر نہ ہو کہ کوئی حقدار جو ہے وہ میراث سے محروم ہو جائے. اور اس طرح کا گناہ جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے. حدیث میں آیا ہے کہ وصیت میں نقصان رسانی بڑے گناہوں میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اور ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی تمام عمر اہل جنت سے کام کرتا رہتا ہے مگر مرتے وقت وصیت میں ضرر رسانی کر کے اپنی کتاب زندگی کو ایسے عمل کا ختم کر جاتا ہے جو اسے دوزخ کا مستحق بنا دیتی ہے. ساری زندگی کی نیکیاں غارت ہو جائیں گی اگر وصیت اور وراثت اس کے اندر اگر ہم نے اس قانون کو فالو نہ کیا جو رب کا بتایا ہوا قانون ہے، اس میں کوئی گڑبڑ کی. مرتے وقت جب مر رہے ہیں اور مال ویسے بھی آپ کا تو نہیں رہنا، وہ تو تقسیم ہو جانا ہے، تو کیوں نہ اس ہدایت کے مطابق تقسیم ہو جو رب نے دی ہے اور ہم اپنی قبر کو ٹھنڈا کر دیں. اور اگر مرنے والے کے روزے بھی وہ کیے ہوئے تو ان کا بھی دینا ہوتا ہے فدیہ. جی، روزوں کا فدیہ بھی دینا ہوگا. میت کے اگر روزے باقی ہیں، ورثہ ان کو ورثہ وہ روزے رکھ بھی سکتے ہیں اور نہ رکھیں تو فدیہ بھی دے سکتے ہیں. یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ دانا اور بینا اور نرم کو ہے. یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں. جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے. تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی دے دو. یہ ابتدائی حکم ہے جو بعد میں جب سورہ نور نازل ہو گئی تو یہ حکم پھر منسوخ ہو گیا. اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کرے ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہیں لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے، یعنی کم علمی جہالت کی وجہ سے، پتہ نہیں تھا، کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں. ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم والا ہے. مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی. اس طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں. ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو. یعنی یہ عورتیں ہیں، یہ کوئی ڈور ڈنگر نہیں ہے، یہ آزاد ہیں، یہ انسان ہیں. اگر طلاق ہو گئی ہے یا فوتگی کے بعد ہی وہ عورت آزاد ہے، جانا چاہے جہاں جانا چاہے لے کے جانا چاہے جا سکتی ہے، نکاح کرنا چاہے نکاح کر سکتی ہے. ہاں اگر وہ کسی صریح بدچلنی کی مرتکب ہو تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے. ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھتی ہو. اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو تو خواہ تم نے ڈھیر سا مال کیوں نہ دیا ہو اس میں سے کچھ واپس نہ لینا. کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے واپس لو گے؟ آخر تم اسے کس طرح لو گے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں. اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہو ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا. در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے. تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں،
بھانجیاں تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، تمہاری دودھ شریک بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو ہو چکا ہو، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن و شو نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر دینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے ہوں، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ربنا تقبل